إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الأمين المكين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار کائنات کے تاجدار دونوں عالم کے مالکوں کا غریبوں کے غمگسار سید الابرار نعیم پروردگار رحمت کردگار جان عالمی راحت العاشقین مراد المشتاقین محبوب رب المشرقین والمغربین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین الحسن والحسین سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بڑے سیدنا مولانا عزیزان ملت اسلام ناکے پاک کی روشنی سماعت درود پاک پر اللہ
آئیے کل آپ نے ذکر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا سماعت فرمایا۔ آج ہم اس کا ذکر کریں جو جنت کے جوانوں کی سردار جنہیں مجتبیٰ بھی کہا گیا ہے، مرتضیٰ بھی کہا گیا ہے، جن کا نام نامی گرامی اللہ آسمانوں سے آیا کہ ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گیا اور ہم نام کا انتخاب کس طرح کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر جب یہ عظیم ہستی کائنات کو اپنے قدمین شریفین سے نوازا اور مولا امیر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ نے پوچھا کہ ابھی اس بچے کا نام کیا رکھا؟ مختلف روایات ہیں، اگر ایک روایت میں آتا ہے تو مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی اس نادرے کی آمد پر آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ مقام کو ذرا پہچان اللہ اکبر، جن کی آمد پر رب کائنات مبارکبادی پیش کرنے کے لیے جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ ارے وہ حسنین ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کا بچپنا ایسا گزرا، اتنا نرالا گزرا، اتنا شاندار گزرا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں حسن و حسین کہاں چلے گئے، اور یہ دونوں شہزادے تھے، اللہ اکبر، کہیں دور جا کے آرام کر رسول اللہ نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ ابھی ابا جان ابھی تک حسن و حسین آئے نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کر، جب میرے سرکار ان کو تلاش کرنے کے لیے اللہ اکبر تو فرشتے نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ فکر مت کرے، آپ کے بچے بڑا مقام پر ہیں اور فرشتے کی حفاظت کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ گئے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس نے اپنے پر حسن و حسین کے پیچھے بٹھایا ہے اور اوپر سے سایہ کیا، یہ وہ حسنین کریمین ہیں، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلام میں اب سوچے کہ جب ہمارے گھروں میں بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کشتیاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، مگر وہ کتنا پیارا منظر ہوگا، اللہ اکبر، اس گھر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب حضرت فاطمہ ہے، مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا حسن کا ہے، اس کی نانا جان حاضر، فرمایا حسین کا ہے، اس کی نانا جان حاضر، دونوں ہے ساتھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین آج تم دونوں کشتی ہو، قربان سے منظر کتنا پسند ہوگا۔ آمنہ کلال مشاہدہ فرما رہے تھے، شاباش دینے کے لیے خاتون جنت ہے، تاجدار گھر کا امام المستعین ہے، مولا علی المرتضیٰ ہے، دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے ہیں اور دونوں ہم پلہ ہیں، نہ حسن حسین کو گرا پا رہے ہیں، نہ حسین حسن کو گرا پا رہے ہیں، کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا، دونوں کشتی لڑ رہے ہیں۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया कि ए हसन तुम हुसैन को दिखाओ। यानी आप सोचिए कि हमेशा छोटा और बड़ा दोनों में कुश्ती होती है, कोई मुकाबला होता है, तो मुकाबला होने के बाद क्या है, मुकाबले में हमेशा छोटे को ज्यादा हौसला दिया जाता है, मगर यहाँ शहजादे हुसैन को हौसला नहीं दिया जा रहा, बल्कि शहजादे हुसैन को हौसला दिया जा रहा है। सब ताज्जुब में पड़ गए, मौलाए कायनात ताज्जुब में पड़ गए, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वो ताज्जुब में पड़ गई। और अर्ज क्या बाबा जान, हमेशा देखा जाता है कि दो लोगों में मुकाबला होता है तो दोनों में बड़े के मुकाबले में छोटे को हौसला दिया जाता है, छोटे के हौसले को बढ़ाया जा रहा है। मगर आप ये मामला अजीब है, हुसैन छोटे हैं, आप हुसैन को हौसला नहीं दे रहे, आप हसन को हौसला दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, आज मेरे लाडलों की कुश्ती हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया है। जैसे अखाड़े में कुश्ती होती है और लोग अखाड़े के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, आका करीम फरमाते हैं कई बात में अपने मालूम नहीं, इधर जिब्रील अमीन भी आए हैं, इसराफील भी आए हैं, मिकाईल भी आए हैं, इस्राईल भी आए हैं। अरे जब इन दोनों शहजादों की कुश्ती हो रही थी तो मैंने देखा कि छोटे को हौसला दिया जा रहा है, जिब्रील अमीन हुसैन की तरफ हो गए और वो कह रहे हुसैन हसन को गिरा दो। मैंने देखा हसन की तरफ कोई नहीं तो मैंने हसन की साइड ले ली और कहा हसन हुसैन को गिरा दो। अब अंदाजा कीजिए अल्लाह वो घराना क्या है, वो माहौल क्या होगा। जिन बच्चों की तख्तियां लिखने पर किसकी तख्ती अच्छी है, इन दोनों में से किसी एक का दिल ना गुजरे तो ये केस कहां से कहां तक गया। अल्लाह को मौला अली तक गया, सैयदा फातिमा तक गया, रसूल पाक तक गया, जिब्रील अमीन तक गया, रब्बे कायनात तक गया और रब्बे कायनात ने फरमाया कि बस इस सेब को उठा दो, जिसकी तख्ती पे गिरे उसकी तख्ती अच्छी है। सेब भी परेशान हो गया कि मैं इधर गिरूं, इधर गिरता हूं तो उधर नहीं डूबता है और उधर गिरता हूं तो इधर नहीं डूबता है। तो सेब अपने आप में जो टुकड़े हो गया, आधा इधर गिरा अब अंदाजा करो कि इन शहजादों की कदर कीमत क्या है। अल्लाह अकबर। दोनों में फातिमा का दूध लहू बन दौड़ रहा है, दोनों में खैबर का खून दौड़ रहा है, दोनों के रगों में हैदर कर्रार का खून जोश में रहा है, दोनों ने नाना जान का लोहा में दहन पीकर अपनी प्यास बुझाई है, दोनों ने नाना जान के हालत के बसरते में पुष्प पर सवारी की है, दोनों ने नाना जान के जुल्फों को लगाम बनाया है, दोनों ने नाना जान के कंधों पर सवारी की है, दोनों ने नाना जान के सीने पे बैठ कर खेला किए हुए है। दोनों में नाना जान का नूर दौड़ रहा है। जबकि आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नजर पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अली नूर तेरा सब घराना नूर। शिकारी आता है, शिकारी है, यहाँ पे आएगा नहीं, जंगल से हिरनी का बच्चा लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। अचानक इधर से शहजादे इमाम हसन आता है, कहा नाना जान, और हिरनी का बच्चा कितना प्यारा होता है, ये बच्चा मुझे दे दिया आपने। अल्लाह अकबर। शहजादों में से एक शहजादे का बच्चा दे दिया। तो एक शहजादे घर में गए, गाड़ी में इमाम हसन को
امام حسن جب بچے کو لے کے گئے تو امام حسین سے دیکھا، بولے بھائی جان یہ کہاں سے رہا ہے؟ بولے یہ میرا ہے۔ بولے کس نے دیا ہے؟ بولے نانا جان نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین فوراً پہنچے نانا جان کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کیا، نانا جان میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے بھی بیٹے کا بچہ چاہیے۔ رسول پاک دور بھیجا رہے، شہزادے صبر کرو، تم دونوں کھیلو۔ بولے نہیں، وہ تو اصل کا مجھے نہیں دے گے، آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ شہزادے اسلام کی اصلاح کر رہے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اچانک کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ موجود ہیں، ایک ہرنی جنگل کی طرف سے اللہ اکبر شہر مدینہ میں داخل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ایک ہرنی اپنا بچہ لے کر آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ہرنی کا بچہ آپ کی بارگاہ میں پیش ابو حسین نے۔ وہ ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے دو بچے تھے، ایک بچہ تو کوئی شکار نہیں لے گیا مگر اب میرے پاس ایک ہی بچہ بچا تھا۔ اچانک ان سے غیب سے آواز ہے، لیکن جو خدا اور اس کے رسول کی رضا چاہیے تو اپنا ہی بچہ حسین کو دے گا۔ اندازہ کیجیے کہ کیا مقام ہے شہزادے کا۔ جن کا نام رکھنا ہو تو جبریل امین آسمان سے نازل ہوتے ہیں، رب کائنات دیکھ ہے، ان کے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، ان کے گھر میں مولا علی اور فاطمہ کی شادی رب کراتا ہے۔ اس گھر کا معاملہ بھی بڑا عالم ہے، بڑا نرالا معاملہ ہے بیت اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور امام حسن کی پیدائش پر اللہ کی طرف سے مبارکبادی پیش فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام تعلیم حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام، جس کا مطلب ہوتا ہے حسن، اس کا نام حسن رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد سر کے عقیقہ کیا جاتا ہے، سر کے بال منائے جاتے، اس کے وزن کے برابر چاندی سے طاقت کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن بچپنے میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نماز پڑھتے تو میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسن رسول اللہ کی پشت پر سوار ہوا اور سرکار مدینہ کبھی حسن کو پکارتے نہیں تھے جب تک کہ حسن خود بخود نظر نہ آئے۔ کبھی ان کی حالت میں نظر آتے تو امام حسن وہاں تک پہنچ جاتے، مگر آقا کبھی انہیں گراتے نہیں تھے جب تک کہ حسن خود بخود نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حد تو یہ ہے کہ سرکار مدینہ جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے پیروں کو اتنا کھلا رکھتے تھے جس میں سے آسانی کے ساتھ ایک بکری کا بچہ گزر جائے تاکہ حسن کو گزرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اب اندازہ کرو نماز بھی کس کی ہے؟ خاتم النبی کی نماز۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لے جائے، سامنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر دیکھ کر کہتے ہیں، واہ شہزادے کیا خوب سواری مل گئی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب سواری کو دیکھو ذرا سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے، سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ اے علی یہ حسن رسول اللہ کی طرح لگتے ہیں، تمہاری طرح نہیں لگتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی کہا کہ اے علی حسن میرے بابا کی طرح لگتے ہیں، تمہاری طرح نہیں لگتے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جس کسی کو رسول اللہ کا چہرہ یاد آتا ہے وہ آ کر حسن کو دیکھ لے۔ ہمارا
صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر والرأس، امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، اور جس طرح سیرت میں مصطفیٰ کی مشابہت ہے، سیرت کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا، سیرت کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور علم کا اتنا شوق کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 7.5 سال، کتنی؟ 7.5 سال۔ مگر جب کسی نے پوچھا کہ اے حسن، تم کو تمہارے نانا جان کی کوئی باتیں، کوئی حدیثیں یاد ہے؟ تو آپ نے تقریباً 13 سے 14 حدیثیں آپ کو 7.5 سال کی عمر میں 13 سے 14 حدیثیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو حافظہ تھا وہ کمال کا حافظہ تھا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے بھی متعدد مقامات پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کو روایت کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھا، تقویٰ ایسا تھا، طہارت ایسی، اللہ اکبر، طہارت کا بڑا درجہ، حیات اتنی تھی، شرم اتنی تھی، بردباری، صبر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ اکبر انسان اپنے حیران ہو جاتی ہے۔ اور خوف خدا کا جو آپ کو غلبہ تھا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ عزیزان کی سلام عذاب ہوتے ہی اللہ اکبر بدن پر ایک طور پر تاریخ ہو جایا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، خوف خدا میں ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور رونا اس قدر گریا اور ظاہر ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ہوتی اور عذاب جہنم کے تعلق سے ہوتی، آپ اس قدر روتے اور کہتے اے حسن مدینے کی گلیوں کا ایک طریقہ ہوتا تاکہ لوگوں کے پیروں میں رونا ڈالا جاتا، اس قدر خدا کا خوف تھا۔ اور جہاں کہیں جائے تو الذین آمنوا کی آیت آ جاتی، یعنی اے ایمان والو، اس وقت اتنا سہم جاتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا سہم جاتے تھے اللہ اکبر، رونے لگتے تھے اور کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت روایت میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ بیٹھے ہیں، سرکار مدینہ منبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین آقا کے ساتھ منبر پہ بیٹھے ہوئے، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تو کبھی حسن کی طرف دیکھتے، تو کبھی مجمع کی طرف دیکھتے، حسن کی طرف دیکھتے، بالکل رسول آپ کا مسلم کا عالم ہے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابنی ھذا سردی، میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرا دیا۔ آپ کو چن لیا تھا اس کام کے لیے، اور آپ نے جو اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ اکبر، کہ مولا علی بن رضا جب جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل کے بعد مولا علی بن رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرصے کے بعد، پورے زمانے کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 40,000 اہلیہ کوفہ نے آپ کو دست اقدس پر بیعت، اور 40,000 لوگ پوری طور پہ مکمل آپ کے ساتھ ملے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آتا ہے، مولا حسین حسن نے چاہا نہیں کہ دونوں میں آپس میں خون ریزی ہو، مزید مسلمانوں کا خون بہے۔ اللہ اکبر، آپ نے چند شرائط پر حضرت امیر معاویہ کے لیے 6 مہینہ آپ نے خلافت انجام دی، منصب خلافت پر آپ فائز رہے، پھر کچھ شرطوں پر حضرت امیر معاویہ کو وہ خلافت کا تختہ آپ نے سپرد، اور جس طرح آقا کریم حضور صادق علیہ السلام نے جو خبر دی کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہ مسلمان مسلح کرا لے گا، ایک بہت بڑی جنگ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بچا لیا۔
اور یہ رسول پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کی طبیعت جو تھی اللہ کو آپ کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں اور جو فضائل آپ کے ہیں اللہ اکبر ان فضائل میں آپ کا جو تقویٰ ہے طہارت ہے عبادت ہے ریاضت ہے اللہ اکبر کیا کہتا ہے 25 حج آتے ہیں 3 کے اونٹ ہونے کے باوجود اعلیٰ ترین سواریاں ہونے کے باوجود 25 حج آپ نے چل کر ادا کتنے حج 25 حج. ابھی امام حسن کون ہے؟ صحابی رسول ہے نا, جنت کے جوانوں کے سردار ہے نا, ہے کہ نہیں؟ فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہیں, علی کے برے نظر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راج بھرا ہے, جنت کے جوانوں کی بھی سرکار ہے, اہل بیت میں سے بھی ہے جن کی محبت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے. اور یہی امام حسن صحابی رسول میں تو کوئی دعوت ہی نہیں, مگر 25 حج چل کر پیدل چل کر حج ادا کیے. تو آج ہندوستان میں سے ایک بندہ حج کے لیے چلتا ہوا نکلا ہے, کیا امام حسن کے پاس سوال نہیں تھی؟ اس پر طرح طرح کے کمنٹس, یہ اپنے آپ کی ظلم ہے, یہ ہے وہ ہے, میں کوئی دفاع کرنے نہیں کرتا ہوں, مگر بات میرے ذہن میں آتی ہے. ادھر امام حسن 25 حج پیدل ادا کر سکتے ہیں, تو کوئی امام حسن اگر گیا تو اس پر ذرا فتوا دینے میں کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی تو دلیل ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک بار آپ حج کے لیے جا رہے تھے, اور جب آپ حج کے لیے گئے اللہ اکبر, آپ کا غلام نیند تو سماعت کرتا رہا, شہزادے آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے, آپ کے پیروں میں ورم آ گئے ہیں, خدا کے لیے آپ کی سواری پر سوار ہو جائیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں کسی سواری پر سوار ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچنا اور حاضر رہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ فرمایا امام حسن نے تو فکر نہ کر, ابھی آگے کچھ دور ایک منزل آئے گی, وہاں تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا, اس کے ہاتھ میں تیل کی بوتل ہوگی, تم وہاں پہنچ کر اسے قیمت دے کر وہ بوتل میرے لیے خرید کے لے آنا تاکہ پیروں کو اس تیل کی مالش کی جائے. امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سفر میں جاتے پیروں میں ورم آ چکے ہیں, جب آپ اس منزل پر پہنچے اللہ اکبر تو واقعی میں حبشی ایک کی بوتل لے کر وہاں پر کھڑا تھا. یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کو بتایا کہ آنے والی منزل پر ایک شخص کھڑا بھی ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تیل کی بوتل بھی ہوگی. آپ نے غلام سے کہا جب پیسے لے جا تو اسے خرید کر لے کر آ. جب غلام وہاں پہنچا, غلام نے کہا اس حبشی غلام سے کہا کہ آپ یہ تیل کی بوتل مجھے دے دیجیے, میں آپ کو اس کے بدلے پیسے دیتا ہوں. بولے تیل کسے چاہیے؟ بولے سیدنا امام حسن بن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے. بولے میں بھی ان کا غلام ہوں, مجھے ان کی بارگاہ میں ملتا. وہ مولانا حسن کی بارگاہ میں آیا اور اس نے تیل پیش کیا اور کہا حضور مجھ سے قیمت نہیں چاہیے, میں آپ کا غلام ہوں, آپ دعا کریں میری بیوی جو ہے وہ حامل ہے اور درد ذہن میں مبتلا ہے, وہ صحیح و سالم تندرست صحیح و آزاد سلامت, مجھے اللہ بیٹا عطا فرما دے. امام حسن نے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا, جیسے کچھ آتا ہے ویسے مجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور تیرا بیٹا بھی ہمارے پیروں کا ہوگا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ 25 حج اس انداز میں آپ کو پیدل چل رہا ہے. ایک بار آپ سفر میں تھے, حضرت کیا کہتے صبح کی عوام کو دیکھو میرے ساتھ تھے, صبح کی عوام ان جلی مقدر صحابی اشراقی دونوں سفر میں تھے اور بالکل کیا کہتے تھے پتجھڑ کا زمانہ تھا, درخت سوکھے ہوئے تھے, اوپر سے پتیاں ہری ہری تھی. دونوں کھجور کے درخت کے نیچے اپنا بچھونا بچھایا اور آرام کر رہے تھے. حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ابن زبیر نے کہا کاش کہ اس وقت
रेगिस्तान के दरख्त पर खजूरें लगी हुई होती ताजा और हम खा सकते हैं, मगर अफसोस ये मौसम नहीं है खजूरों का। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि क्या तुम्हें खजूरें खाने का है? बोले दिल जाएगा क्यों नहीं, मेरे दिल में तो हसरत है, मगर अभी कहाँ से खजूर आएगी? अल्लाह अकबर। मुस्तजाब दावा इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और जैसे दुआ के लिए आपने हाथ उठाए, अल्लाह अकबर, वो खजूर की जो सूखी टहनियां थी वो हरी भरी हो जाती है और खुदा की कुदरत से उसमें खजूर के लच्छे लग जाते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बेजान दरख्त को जानदार अपनी दुआ से कर दिया। हजरत दाऊद जितनी खजूरें रहनी मिले, उस पर बात साहब बताओ, उसने जब ये देखा तो कहने लगा कि ये तो जादू है। आपने फरमाया नादान, ये जादू नहीं, हम अहले बैत रसूल की दुआ है, तो अल्लाह कभी रद्द नहीं कर पाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सखावत है वो ऐसी सखावत है कि आपको सय्यदुल अस्किया कहा जाता है, यानी सखियों का सरदार कहा जाता है। इतना बड़ा जिगर आपका था और इतनी बड़ी सखावत आपकी थी और इतनी बड़ी प्रयास आपकी थी, और तो इससे बढ़कर बड़ा आपने क्या कहेंगे कि अपना खिलाफत का तकदीर सुपुर्द कर दिया। इससे बड़ी सखावत आज तक के लिए कहना जाने क्या से क्या हो जाता है। हालांकि इमाम हसन कमजोर नहीं थे, 40,000 अहलिया ने पूछा आपके दस्ते हक पर अल्लाह अकबर बैठ कर चुके थे। इराक जो है 40,000 की जमात थी जो आपका अपनी जान की कुर्बान कर सकती थी, आप मुकाबला भी कर सकते थे, अपने ताकत का दिफा भी कर सकते थे, मगर आपने चाहा नहीं कि उम्मत मुस्लिमा से किसी का खून बहे। और नाना जान की जो उम्मीद थी आपसे और जो आपने नाना जान ने मिंबर रसूल पर कहा था कि मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इसके जरिए से दो गिरोह में सुलह करा देगा। आप अंदाजा लगाइए आपको मुजतबा क्यों कहा जाता है। मुजतबा का माना होगा चुना हुआ। आपने मुसलमान को गिरोह को खून रेजी से बचाने के लिए अल्लाह ने आपको चुन लिया। इससे पहले भी देखिए जब कि वो इसी फिर भी हुए उसमें कितना बहुत सारा फर्क हुआ था। ये मौला हुसैन की सखावत, ऐसी सखावत आपकी थी कि 3 बार आपने आधा माल राह खुदा में दे दिया और 2 माल पूरा सारे घर का माल आपने राह खुदा में दे दिया। ये तो एक रिवायत में जब तलाश कर रहा था ऐसी कई रिवायतें सामने आई है। सखावत का आपका ये मामला था कि आपकी एक सिफत ये भी थी, आप खता पे अदा करते थे, आप खता पर अदा फरमाया करते थे। एक शख्स है, इस वक्त आप कूफा की सरजमीं पर थे और उस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन थे। खुलफाए राशिदा सिर्फ 4 नहीं है बल्कि कितने हैं, 5 हैं। 5वें सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अपने ज़हन में हमेशा रखते। और इमाम हसन की खिलाफत के साथ जो 30 साल जो पूरे होते हैं वो है खिलाफत राशिदा। तो खुलफाए राशिदीन कितने हैं, 5 हैं। ये हमेशा अपने ज़हन में आप रखिए। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दरवाजे पे थे, तो गुफा के किनारे पे आपका मकान था, आप दरवाजे पे अचानक एक शख्स आ गया और उसने इमाम हुसैन को गालियां रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मौला अली को भी बुरा भला और इस तरह उसने बुरा भला कहा। मेरे इमाम उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, रायबे में इमाम है आलिम मुकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा नहीं आया, आप हुक्म दे देते तो उसके अंदर ठिकाने पर आ जाएगा। उसकी गर्दन इमाम हसन के हाथ से उसकी गर्दन दूर नहीं थी, मगर इमाम हसन क्या फरमाते, भाई क्या है, कोई तकलीफ है तुझे, तुझे कोई तकलीफ है, तुझे प्यास लगी है, तुझे भूख लगी है। आप उतना कहते जा रहे हैं मगर वो बुरा भला ही कहता है। इंसान को बर्दाश्त है, इंसान खुद को बुरा भला कहे तो ठीक है, मगर खुद के माँ बाप को
غلام زر آپ کے والدین کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلانے کے بعد کہا کہ میرے خادم اندر رقم کی ایک تھیلی پڑی ہے, وہ میرے پاس اتنا ہی بچا ہے, یہ لے آ میرے پاس. لایا اور اس کے بعد امام حسن نے اس کے ہاتھ میں دے دیا. بولے بھائی اللہ تعالیٰ میرے پاس صرف ابھی اتنا ہے, اگر اس سے بھی زیادہ ہوتا تو میں تجھے رہنے میں کوئی کمی نہ کرتا. جب اس نے امام حسن کا یہ سلوک دیکھا تو امام حسن کی کوئی مجبوری تھی, آپ امیر المومنین تھے اور آپ خود فاتح خیبر میں بیٹھے تھے, ایک تھپڑ لگا دیتے زمین میں دھسا دیتے. مگر اللہ ہوا پر آپ کا حسن اخلاق اتنا اعلیٰ تھا, آپ کے اندر بردباری نہیں تھی, آپ اتنے حلیم الدوا تھے, اللہ اکبر ویسے کرنے بھول کو آپ غلط کہنے سے اتار دیا کرتے تھے. حضرت امام حسن نے کہا کہ لے بھائی یہ رقم کی تھیلی میں تجھے دیتا ہوں, اور میرے پاس اس سے زیادہ میرے گھر میں اب کچھ نہیں, ورنہ وہ سب میں تجھے دے دیتا. اللہ اکبر. جب اس نے آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھا اور آپ کی طبیعت کی یہ بردباری دیکھی, وہ فوراً کہنے لگا اے شہزادے سنو, میں خلوص دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صرف دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی رسول اللہ کے سن سے ملتے ہیں. آپ صرف صورتاً پیغمبر خدا کی طرح نہیں ہو, آپ عملاً بھی پیغمبر خدا کی طرح ہو, اور آپ کی صفت یہ وہ خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء میں رکھی ہے. آپ سناؤ پر ادا کرنے والے تھے. ایک بار آپ گھر میں کام کر چل رہا تھا, مہمان خود آئے ہو گئے, غلام کھانا وغیرہ دسترخوان لگا رہا تھا. غلام کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا اور اس میں گرم گرم سالن تھا. وہ ہاتھ سے کٹورا اس سے گر گیا, حضرت امام حسن پہ گر گیا. آپ کو نوکر ایسا کرے تو آپ کیا شروع کریں گے؟ گرم گرم سالن آپ کے نوکر کے ہاتھ سے گر گیا اور آپ کے سر میں یا بدن میں گر گیا, تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ حضرت امام حسن بھی تھوڑی دیر کے لیے تو بشری تقاضے پر غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے, اور اس کو ایسے دیکھا تو غلام بھی کس کا غلام تھا, وہ غلام بھی ایک گھر کا غلام تھا. اللہ اکبر. اس غلام نے کہا کچھ بھی نہیں کہا, بس قرآن پاک کی آیت تلاوت کی والقاسمین الغائظ, اور اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت امام حسن فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, میں نے اپنے غصے کو پی جایا. والعافین عن الناس, قرآن کی آیت کا اگلا حصہ تھا, اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام حسن نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے یار, میں نے تجھے معاف ہو گیا. واللہ یحب المحسنین, جب اس نے تیسری بار کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, میرے امام نے فرمایا آج سے تو میرا غلام نہیں, تجھے غلامی سے آزاد, آج سے تو میرا غلام نہیں ہے, میں تجھے غلامی سے آزاد کرتا. سعادت اتنی تھی, فخاحت اتنی تھی, اللہ اکبر, عرب کے بڑے بڑے فصیح لسان آپ کے آگے کھڑے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت ایسی کہ ایک بار مہمان آئے, مہمان کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا, اور ایک مہمان نے کہا کہ اے امام آپ نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے, مگر آپ کھانے کے بعد کوئی ایسا شربت پلائیے, کوئی ایسی چیز پلائیے, کوئی ایسے مشروب پلائیے جو سب سے الگ الگ ہو, جو نہ ملنے پر پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے, اور مل جانے پر بالکل ہلکا سستا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں چاہیے. امام حسین نے فرمایا ہمارا مہمان پانی کا شربت مانگ رہا ہے, ہمارے مہمان مجھے پانی انسان کو نہیں ملتا, سہلاب ہے, آپ اندازہ کریں تو اس کے بعد کروڑوں روپے ہو گئے, مگر وہ ایک گلاس دکھاتے کروڑوں روپے دے دے گا اپنی چار بچانے کے لیے. فرماتے ہمارا جو مہمان ہے وہ شربت مانگ رہا ہے, وہ پانی کا شربت مانگ رہا ہے جو آپ کے لیے ہے. آپ تھے آخر ہم باقی علم کے بیٹے تھے, آپ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دعا کے دعوے سے اپنی پیاس بجھائی ہے, جو مصطفیٰ کی زبان مبارک کو جھوسا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس حسین کا آخر ماتا کی اس امام حسن کا آخر مقاموں کا ماتا ہوگا, فقاحت اتنی تھی کہ اللہ اکبر, ایک شخص کو مولا علی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور اس پر قتل کا الزام تھا. مولا علی نے پوچھا کہ وہ کیا تم نے واقعی میں کسی کا قتل کیا ہے؟
وہ بولا حضور ہاں میں نے کسی کا قتل کیا ہے، اس نے عبادت جرم کر دیا۔ اب مولا علی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے بھی اس کی بھی گردن مار دی جائے، قرآن پاک کا جو حکم ہے اس نے عبادت جرم کر دیا ہے، اب اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اب قریب تھا اسے قتل کر دیا جاتا، اچانک ایک اور شخص آ گیا اور اس نے کہا امیر المومنین اس کی سزا معاف کر دی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، یہ بے گناہ ہے، یہ بے قصور ہے۔ مولا علی مرتضیٰ حیران، امام حسن مجتبیٰ وہاں پر موجود تھے، بولے اس نے خود اپنا جرم قبول کیا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ تو بولے کہ جب یہ بے قصور ہے تو قاتل کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین اصل میں اصل قاتل میں ہوں، اصل گنہگار میں۔ مولا علی مرتضیٰ نے کوئی دوسرے سے پوچھا کہ بھائی کیا واقعی میں تمہیں قتل نہیں کیا؟ بولے ہاں مولا قتل تو میں نے نہیں کیا، مگر ثبوت ایسے آ گئے کہ میں جتنا بھی مانا کرتا مجھے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، میں اپنے آپ کو ایک برا ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ تیرا واقعہ کیا ہے؟ بولے میں تو شہر کے باہر بکرا ذبح کر رہا تھا، بکرا ذبح کیا، میری چھری خون سے رنگین تھی، اچانک میں ایک جھاڑیوں میں چلا گیا، مجھے پیشاب کی حاجت لگ گئی، جب میں پیشاب سے پانی ہوا تو وہاں پر میں نے ایک لاش تڑپتی ہوئی دیکھی، میں وہاں لاش کے قریب جا کے دیکھنے لگا، بس اچانک سپاہی آ گئی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، میرے ہاتھ میں جو چھرا تھا وہ خون آلود تھا۔ اب میں چاہے کوئی بھی صفائی دینا، میری صفائی قابل قبول ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کیا کیا، ایک بار جرم کر دیا۔ اب مولا علی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں کرتے کیا؟ بولے مولا علی میں بہت غریب آدمی ہوں، میں بس پیسوں کی لالچ میں نے اس کو قتل کر دیا تھا، اب مجھے پتا چلا کہ میں نے ایک تو قتل کر دیا، کوئی بے گناہ میری وجہ سے وہ قتل ہونے جا رہا ہے، اس لیے مولا علی اب جو امیر المومنین آپ سزا دے اس لیے اسے چھوڑ دیا جائے اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ اب اس نے ایک گناہ کیا تھا وہ بھی بڑا سنگین کیا تھا، مگر دوسری نیکی اتنی بڑی کی کہ اگر اس کو کوئی پوچھنا نہیں تو بچ کے چلا جاتا، آپ اقرار کیا اور ایک شخص کو تختہ دار سے بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے اس وقت امام حسن کھڑے تھے، امام حسن نے مجتبیٰ سے کہا بیٹا تمہارا کیا فیصلہ ہے، تم کیا کہتے ہو، تم یہ فیصلہ کیسے ہینڈل کرو گے؟ امام حسن نے فرمایا آپ نے عرض کیا ابا حضور بے شک اس نے قتل کیا سے لیکن ظلم کیا، مگر دوسری طرف اگر یہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے مسلمان کی جان بچائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک انسان کی جان بچائے وہ سارے انسان کی جان بچاتا ہے، ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک جان لے لی مگر ایک کی جان بچا کر ساری انسانیت کی جان بچائی، تو میں یہ چاہوں گا کہ بیت المال سے اس کی طرف سے خون بار ادا کر دیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ ایسے ایک وقت ہے تو فرقہ قدریہ اور جبریہ کو زور کر رہا تھا، اس وقت امام حسن رضی اللہ امام خواجہ امام حسن بصری نے آپ کو لے کر بھیجا تھا امام حسن کی بارگاہ میں کہ شہزادے آپ تو نواسۂ رسول ہو، آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، آپ اس کا فیصلہ کروا دیجیے۔ اور آپ نے اس سے اتنا بہترین طور پہ جواب دیا تھا کہ دنیا حیران و ششدر ہو جاتی ہے۔ علم بھی اتنا آپ کا آنا، اخلاق بھی آپ کا اتنا آنا، اور سخاوت کی میں بات کر رہا تھا، سخاوت تو آپ کی ایسی تھی اللہ اکبر، اس سخاوت کا کیا کہنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور ایک بار امام حسین اور تیسرے آپ کے کزن تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، جعفر طیار بہت اونچا مقام ہے جنہیں جنت میں پرواز کرنے والا رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ تینوں شہزادے خاندان ہاشم سے تھے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان کا سامان جس اونٹ پر لدا ہوا تھا کھانے کا راستے تھا، وہ اونٹ کہیں گم ہو جاتا ہے، وہ اونٹ جو ہے کہیں پر گم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے بہت تلاش کیا، ملا نہیں، اور یہاں تک کہ دھوپ اور پیاس کی حالت خراب ہو گئی، تو راستے میں ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی آئی اور اس جھوپڑی کے پاس آپ گئے۔ امام حسن نے فرمایا
کیا ماں اس پانی ملے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ پانی پیش کیا، امام حسن نے فرمایا اماں کو کھانے کے لیے ہیں، ہم لوگ مسافر ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارا ملک گم ہو گیا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، اس بکری کا جو دودھ ہے وہ آپ اس بکری کا دودھ کو دو۔ امام حسن نے دودھ وغیرہ پیا، ان کا جو بھوک ہے وہ بھوک کے لیے دودھ کو اتنا کافی نہیں ہوتا نا۔ اس بری عورت نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی سب سے اچھی بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، شہزادے آپ لوگ پہچان کی تو نہیں تھی کہ ابن رسول اللہ ہے، یہ فاطمہ کے لاڈلے ہے، یہ خاندان اہل بیت ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس بکری کو ذبح کر لیجیے اور میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کرتی ہوں تاکہ آپ کے کھانا پکانے کا انتظام کیا جائے۔ اس نے حاجی سمجھ کر ان کی خدمت کر دی، اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سخیوں کے امام ہے، یہ امام الاسقیاء ہے، یہ سید الاسقیاء ہے، اسے پتا نہیں تھا۔ چنانچہ تینوں کو خوب اچھے سے کھانا کھلاتی ہے اور تینوں نے دعا کی اور امام حسن نے کہا کہ ہم خاندان قریش میں سے بھی حج کے لیے جاتے ہیں، کبھی وقت ملے فرصت ملے تو تم مدینہ میں آنا تاکہ ہم بھی تیری خدمت کریں۔ یہ تینوں شہزادے روانہ ہو گئے اس کے لیے۔ جب یہ تینوں شہزادے حج کے لیے روانہ ہو گئے تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بری عورت تھا اس کا شوہر جھگڑا ہے، دیکھ کے حیران کہ بکری کہاں گیا؟ اس نے پوچھا بکری کہاں گئی؟ پہلے تو گھبرا بھی مگر بولا کہ بکری گئی کہاں؟ اور کچھ حاجی لوگ تھے بیچارے بھوکے جو ان کا گم ہو گیا تھا، تو ہم نے وہ بکری جو ہے اس کو ذبح کر کے کھلا دیا، اللہ اس کا بچہ دے گا۔ بولے ارے نانا پہلے اپنا تو خیال کرنا تھا، اپنے گھر میں ایک اچھی بکری تھی جو اچھا دودھ دیتی تھی، تمہیں وہ ذبح کر کے کھلا دیا۔ اب یہ بھیجے اپنی بیوی کو سنا تھا، ذرا بھی کوئی تمیز کیا جائے تو سیدھا اس کو بکری آ گئی، ذرا بھی گھر میں پیسوں کی کٹوتی آ رہی تو سیدھا اس کو بکری ہی آ رہا کرتی تھی اور ہمیشہ بکری کو گرا، کبھی تمہیں بکری نہ کاٹی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ پہچان کے بھی ان کو نہیں ہوتی، ان کے نام تو بکری کو کام کرتی اور وہ بیچاری صبر کر جاتی اور جب کبھی بھی تکلیف آتی اس کو ہمیشہ بکری آنا کرتی۔ اب اتفاق ایسا ہوا حج کا زمانہ میں گزر کا کچھ مہینے یا سال گزر گئے۔ اب یہ لوگ بڑے تنگ دست غریب تھے، یہاں تک کہ دھوپ کی اتنی نوبت آ گئی کہ لوگ شہر مدینہ میں آ گئے۔ جب یہ لوگ شہر مدینہ میں آئے، اونٹ کی جو مہنگیاں ہوتی ہیں یعنی اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو بیچنے کے لیے اکٹھا بنائے تھے۔ جب یہ اکٹھا کر کے یہ خاتون جا رہی تھی تو اس وقت امام حسن اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادے نے دیکھا اور پہچان لیا، اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ جو خاتون جا رہی تھی ان کو اپنے گھر پہ لے کر آیا۔ جب آیا بولے اپنا پہچانا تھا؟ اس نے غور سے دیکھا، بولے نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ بولے آپ کو پہچانا نہیں؟ ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے اور ہماری دادی رات میں بکری ذبح کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اب وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ روز اس کا شوہر اس کو یاد دلاتا تھا۔ بولے جی ہم نے پہچان لیا۔ بولے اللہ اب اس میں بھی تسلی آ گئی، کہیں دین کی غریبی کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! اس نے فوراً ہی امام حسن کو دیکھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں بلایا، عزت و احترام سے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ 1000 دینار لے جاؤ، 1000 دینار اسے دے دیا جائے۔ کتنے؟ درہم نہیں، دینار، 1000 دینار اسے دے دیا جائے اور اللہ سے پیسے لے جاؤ اور 1000 بکریاں خرید کر اس کو دے دیا جائے۔ سخاوت اتنا بڑا ہوتا تھا، اللہ اکبر! 1000 دینار آپ اونٹ کی مہنگیاں جمع کر کے اپنا گزارا کرنے کے لیے دیے تھے، مگر 1000 دینار ملا، 1000 بکریاں کرے غلام سے کا بازار سے خریدے اور امام حسین کا شکریہ بھی ہوئی، آنکھوں سے امام حسین کا شکریہ ادا کرتی ہے اور میرے شہزادے اجازت ہو تو میں رک سکتا ہوں؟ بولے رکو، وہاں مہمان نوازی میں میں اکیلا نہیں تھا، میرے کوئی بھائی اور میرے 2 بھائی اور باقی ہیں۔ امام حسن نے غلام سے کہا وہاں سے بکریات جب اس کو خرید کے لے گئے تو بھائی حسن کو وہاں بھی لے کے جاتے ہیں۔ اللہ عزیزان ملت اسلام میں
جب وہ امام حسین کے پاس پہنچی تو امام حسین بھی دیکھ کے، کیونکہ دونوں کے رگوں میں ایک ہی مقام دودھ دوڑ رہا ہے، دونوں کے رگوں میں صحیح باپ علی کا بھی تاریخ کا خون بہ رہا ہے، اور زبان اس کی دوسری ہے جس سے بڑا کائنات کو کوئی صحیح نہیں ہے۔ امام حسین نے بھی کہا ہاں آپ کے لیے پذیرائی ہے، عزت و کرامت ہے، اور اس کے بعد پوچھا کہ ماں یہ تو بتاؤ بڑے بھائی نے کیا دیا؟ بولے 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی ہیں۔ امام حسین نے بھی 1000 دینار دیے اور 1000 بکریاں دی، 2000 بکریاں ہو گئی اور 2000 دینار سونے کے سکے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا اللہ رکھو، تمہارا ایک مہمان ابھی باقی ہے۔ وہ امام حسین کے چچا کے لڑکے تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر مولا علی کے بھتیجے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے وہاں وہ بوڑھی عورت بہت تھی، وہ بھی پہچان لیتے ہیں اور بڑی آؤ بھگت کرنے کے بعد کہہ رہے اماں ذرا یہ تو بتاؤ دونوں بھائیوں نے کیا کیا لیا ہے؟ بولے دونوں نے 2000 دینار اور 2000 بکریاں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کیا کیا کہ آپ نے 2000 دینار دے دیے اور 2000 بکریاں دے دی۔ کتنی بکریاں ہو گئی؟ 4000 بکریاں اور 6000 دینار اٹھائے اور آج بڑے قوم میں چل رہی تھی اور جا کر اپنے شوہر کو دیا، یہ کیا ہے؟ اگر روزانہ تانے دیا کرتے تھے نا، یہ ان سخیوں نے ایک بکری کے بدلے میں اتنا ڈھیر دے دیا۔ ایسی سخاوت کی ان اہل بیت گھران، اہل بیت مصطفیٰ کی اتنی بڑی سخاوت تھی۔ ارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پڑوس کیا بس شرما تو کہنے لگا شہزادی ایک شخص میرے پاس قرض مانگ رہا ہے، وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، باہر نکلنا میرے لیے دشوار ہے، وہ راستے میں کہیں آ جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ امام حسن نے صرف اتنا سنا ہے، سنتے ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ گھر میں اپنے غلام کو کہا کہ سن میری الماری میں جتنا بھی پیسہ اس کو چاہیے دے دے اور آپ لوگ کے گھر میں چلے گئے۔ غلام نے کہا سرکار آپ نے اس کی مدد کیا رو تو رہے؟ مجھے کیوں نہ رونا، مجھے افسوس ہے، کاش کہ پہلے سے میں نے خبر نہیں ہوتی تو آج مانگنے میں جو اس کی عزت نفس جو زخمی ہو رہی تھی، عزت نفس جو مجروح ہو رہی تھی، آج اسے مانگنے کی شرمندگی نہ اٹھانی ہوتی، کاش کہ میں پہلے سے اس کا کرا۔ اسی طرح ایک شخص اور آیا امام حسن کی بارگاہ میں، مولانا امام حسن نے جیسے وہ آیا بیٹھا، آڑانی تھا، دیہاتی تھا، امام حسن نے فرمایا اسے 10,000 درہم دے دیا جائے۔ وہ کہنے لگا شہزادی میں نے تو آپ سے مانگا ہی نہیں، آپ کی مانگنے سے پہلے ہی دے دیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے کہ سامنے والے کو مانگنے کی شرمندگی میں کچھ دینا کریں، ہماری یہ عادت ہے کہ مانگنے سے پہلے دے دیا جائے تاکہ سامنے والے کا سر کی شرمندگی کی وجہ سے جھکا نہ رہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ کئی بار تو بسا اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ ایک بار ایک شخص آتا ہے، دیہات سے آتا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے اے امام میں بہت زیادہ غریب، میری بہت زیادہ تنگ دستی ہے، میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں، سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں۔ حضرت امام حسن نے اپنے گھر کا جو حساب و کتاب رکھا تھا اس کو بلایا، پورے سال بھر کل ٹوٹل کتنی بچت ہو جاتی ہے حساب لگایا تو اس نے 50,000 درہم لے کر امام حسن کی بارگاہ میں آ گیا۔ امام حسن نے فرمایا ابھی اور بھی تو کوئی بدتر اس کے تعلق سے پوچھا، بولے وہ کہاں ہے؟ بولے وہ رقم محفوظ ہے۔ معلوم ہے وہ کتنی رقم تھی؟ وہ جو رقم تھی اللہ اکبر 50,000 دینار۔ یہ درہم ہے وہ 50,000 دینار تھے، یعنی اگر اس دینار کو درہم میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 50,000 دینار سے 5 لاکھ درہم ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا اور مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دیا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، آپ نے تقریباً اس کو 1000 اشرف یا سونے کی دے دی، اس سے وہ اشرف کو اٹھانے نہیں جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور کر دیا اور اس مزدور کی بھی مزدوری آپ نے
حدیث مطلبہ آپ دیکھیں سب آپ کے لیے اتنا بڑا ہوا تھا، بردباری آپ کے لیے اتنا تھا کہ آپ کی زندگی میں بدبخت مروان آپ کو اتنی تکلیف دیا کرتا تھا کہ جب کبھی آپ مسجد نبی میں جمعہ کے لیے جاتے اور بدبخت مروان کو خبیث تھا کہ الگ اعلان منبر پہ چڑھ کر مولا علی المرتضیٰ پر سب کو شکر کیا کرتا تھا، مولا علی المرتضیٰ کو گالیاں منبر رسول پر دیا کرتا تھا، مولا علی المرتضیٰ پر تعلق تشریح کیا کرتا تھا، اتنا برا بھلا کہتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باپ جس باپ کا مقام اوپر خود بھی جانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کا مقام ہے، اس کے باوجود آپ صبر ضبط اور تحمل کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ کئی بار کہتے ہیں مروان کہ آپ بھڑک کر سامنے جواب دیں، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صبر کیا کرتے تھے۔ ایک بار تو مردود مروان نے خط لکھا امام حسن کو کہ تم ایسے تمہارا باپ ایسا یہ، اس کے باوجود کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار بدبخت نہیں کر دیتا، جب تیسری بار تھا تو پھر آپ نے جواب نہیں دیا تو واقعی میں ہم اگر ایسے تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور اگر ہم ایسے نہیں ہے تو مروان مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے وہاں تیری اس پر گریفت ہوگی۔ اتنا صبر۔ ایک بار درمیان باتیں کرنے کے درمیان وہ گالی میں اترا حضرت امام حسن پر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے ہیں، ہماری طرف سے اللہ جواب دیتا ہے۔ حضرت امام حسن چپ چاپ بیٹھے اور وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی ناک سے ریت نکلی تو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی، فوراً امام حسن جلال میں آ جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا ہائے افسوس مروان کے اوپر، مجھے اتنی بھی دین کی خبر نہیں ہے کہ یہ سیدھا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے، یعنی خود کو گالی دی، خود کے والدین کی طرف تو امام حسن صبر کے ساتھ رہے، مگر نانا جان کی شریعت کے معاملے میں جب اس نے غلطی کی تو برملا آپ اس کو جواب دیا۔ آپ اتنے صبر والے تھے، اتنے حلیم الجواب تھے، جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کفر کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک ظالم آیا اور اس نے خنجر نکال کر آپ کی گردن میں وار مارا تھا۔ خیر کسی طرح آپ بچ گئے اور بچنے کے بعد آپ منبر میں چڑھے اور کہا کہ اے اہل عراق، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم تمہارے امیر ہیں، خدا کے ہم اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت امام حسن نے جو تکلیف اٹھائی ہے، اگر آپ تاریخ کھولے تو آپ کو پتا چلے، قدم قدم پر آپ کو رونا آئے گا، قدم قدم پر آپ کو رونا آئے گا۔ سیدنا امام حسن نے فرمایا اہل عراق، ہم وہ اہل بیت ہیں جس کی شان اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر طرح سے رجس کو دور فرما دیا ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھتے گئے اور اسے علامہ ابن حجر مکی نے روایت کیا ہے کہ یہاں تک کہ سارے اہل کوفہ ہجکیاں لے کر رونے لگے۔ حضرت امام حسن نے کمال کرنے کا تحمل، بردباری اور صبر تھا، یہاں تک کہ جب آپ شہر موصل میں پہنچے تو موصل کے اندر ایک بد نصیب شخص تھا اور وہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ بد نصیب آنکھوں سے اندھا، اس شخص نے کیا کیا کہ اسے پتا چلا کہ امام حسن مجتبی آئے ہوئے ہیں۔ وہ بہت بڑا خارجی تھا، خبیث تھا، دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے کہا اپنے باپ سے کہ آج میرا سب سے بڑا دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، یعنی مولا علی، وہ بھی میرا دشمن، اس کا باپ بھی میرا دشمن تھا، میری آنکھیں اندھی ہے تو کیا ہے، میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے ایک منصوبہ ناپاک منصوبہ بنایا اور وہ منصوبہ اس کا یہ تھا کہ وہ مولانا امام حسن کے پاس جائے گا، وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور ان کے ساتھ دوستی بنائے گا، اور پھر جب اس کو موقع ملے گا تو وہ حملہ کرے گا۔ آنکھوں سے اندھا تھا، امام کاشمی نے بات کیا، آنکھوں سے اندھا تھا۔ یہ بدبخت نے جانے سے پہلے اس کا جو عصا تھا، اس کی نوک کو اس نے اتنا زہر بجھایا ہوا تھا، اتنا زہر اس نے مطلب کیا کہتے کہ اس نے اس کے اندر ملا دیا تھا کہ اگر اس کی نوک کو اچھے طریقے سے کسی کے اندر ڈال دیا تو بدن میں خوف جو اندر چلا جائے تو وہ زہر انسان کے جسم میں دوڑ جائے۔
یہ بدبخت پہنچا امام حسن کی بارگاہ میں، آپ کے ہاتھ اور خیر چھونے لگا، وہ کئی دن تک صحبت لگا، روزانہ امام حسن کے پیچھے یہ نماز پڑھتا تھا۔ حضرت امام حسن جب کبھی خطبہ دیتے اور وعظ کرواتے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا جھاڑے مار کے روتا تھا، ایسا لگتا تھا اس سے زیادہ کوئی عاشق نہیں دکھا ہے، مگر دل اس کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ اے حسن کب موقع ملے اور میرا یہ نوکیلا بچہ تمہارے بدن میں داخل ہو جائے، وہ زہر تمہارے شریر میں داخل ہو جائے اور میرے کلیجے کو ٹھنڈک ہو جائے۔ آخر کار ایک دن ایسا ہوا، امام حسن اپنی مسجد سے نکلے اور مسجد سے باہر دروازے پر ہی آپ بیٹھ گئے تھے، آپ نے اپنا داہنا پیر بائیں پیر پر لگا ہوا تھا۔ یہ بندہ پیچھے سے مسجد کے اندر لاٹھی ٹیکتا ہوا یہ اندر خبیث وہاں پر آیا اور آنے کے بعد اس نے السلام علیکم کا امام حسن نے جواب دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ امام حسن بہت قریب ہے، بس اس نے اپنی زمین کو، وہ اپنی جو لاٹھی تھی اس نے زمین پہ ٹیکنا چاہا۔ اسے پتا چلا کہ امام حسین کے جو پیر کی جو پشت قدم ہے، پشت کا جو کفے پار ہے، اس کے اوپر اس نے محسوس کیا کہ امام حسن کا پیر ہے۔ بس خبیث نے پوری طاقت لگائی اور وہ طاقت اس نے اس قدر لگائی کہ حضرت امام حسن کے اندر وہ نوک گھسنے لگے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کی حالت غیر ہونے لگی اور اس میں زہر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہاں موجود تھے اور دیگر آپ کے رفقا تھے، تمام نے اس خبیث کو پکڑ لیا۔ حضرت وہ خبیث کو پکڑ کے جیسے قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت امام حسن نے روک دیا۔ آپ نے روک دیا اور تک فرمایا چھوڑو، یہ ظاہر میں کے اندر اس کا باطن میں رہتا ہے اور یہ قیامت کے دن اٹھے گا تب بھی یہ اندر اٹھے گا، اسے اس کے حال میں چھوڑو۔ چنانچہ کے ساتھ چھوڑ کے امام حسن کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ خبیث کسی طرح غائب ہو گیا اور امام حسن کو جب طبیب کے پاس لایا گیا تو جب معائنہ کیا کہ زہر اندر نسوں میں صلاحیت کر گیا تھا، اس طبیب نے اس کے بعد کیا کیا، بڑا ماہر تھا، اسی طرح وہ سارا نسوں کا زہر اس نے اپنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھینچ لیا اور کچھ محبان امیر المؤمنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح اس اندھے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 10 یا 15 دن تک شہر موصل میں وہ کہیں چھپا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بستر کے اوپر تھے اور اس دن میں ایک عباس نام کا شخص تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ مل گیا، اس کو بیچ بازار میں اس نے ڈنڈے بجانا شروع کر دیا، اس اندھے ناہمزر کو ڈنڈے بجانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمین پہ تڑپنے لگا اور اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، اس کا سر کاٹ دیا اور اس کو آگ کے اندر اس کے سارے جسم کو جلا دیا۔ یہ اس کے شہزادہ رسول کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور آپ پر وار کرتا ہے، اندھا تھا اور اللہ اکبر اس کا باطن کے اندر تھا، وہ اپنے انجام کو بھول گیا۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت علیم الطبع، صبر، بردباری آپ کے اندر اٹھ کر بھری ہوئی تھی۔ آخرکار اس طرح کئی جگہ آپ پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے سنا مسجد میں سجدے کی حالت میں بھی آپ پر حملہ کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا اس اندھیرے کے آپ پر وار کیا، یہاں تک کہ کئی جگہ پر آپ گئے اور آپ کے ساتھ ایسے حادثات اور ایسے معاملات پیش آتے تھے، آپ کو زہر دیا گیا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 سے 5 بار آپ کو زہر دیا گیا۔ پہلی بار کھجور شہد کے اندر کسی نے زہر ملا دیا، جب آپ نے شہد کیا اللہ اکبر اتنے بے چین ہو گئے اور اتنا تڑپنے لگے، آپ فوراً رسول اللہ کے روزے پر گئے تھے، اس وقت آپ مدینہ المنورہ میں تھے، رسول اللہ کے روزے پر گئے، سرکار کی بارگاہ میں گئے، وہاں آپ کے وسیلے سے دعا کی تو آپ کو شفا عاطی ہوگی۔ دوبارہ آپ کی کھجور میں کسی نے زہر ڈال دیا، جب وہ کھایا تو آپ اتنے بے چین ہو گئے، اپنے بھائی امام حسن کے وہاں پر پہنچے اور مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا حسین کی بارگاہ پہنچے، امام حسین اپنے بھائی کو روزے رسول اللہ کو دے گئے، رسول اللہ کو کرم ہو جاتا ہے، آپ شفا آپ پاتے ہیں۔ اس طرح کئی بار زہر دیا، لاسٹ میں ظالم نے ایسا زہر جو ہیرے کی کڑی تھی اس کو کسی ہوئی ہیرے کی کڑی پیس کر آپ کے پانی کی سراہی میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت امام حسن نے اس پانی کو پیا ایسا لگ رہا تھا جیسے گلے سے لے کر جو آنکھ کی پیٹ تک وہ سب کے سب کٹ گیا ہے، یہاں تک کہ آنکھ
آنکھیں آپ کے پھٹنے لگے اور خون کی آپ کو کیا ہونے لگی. حضرت امام حسین فوراً خبر دی. آپ آئے یہاں تک کہ جو آنکھیں کٹ کے مورخین کا کہنا ہے کہ پیچھے کے مقام سے وہ آنکھیں کٹ کے بہ گئے اور اتنی غیر حالت ہو چکی تھی. حضرت امام حسین نے کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ یہ کام کس کا ہے. آپ نے فرمایا کیوں حسین کیا کرو گے, تم سے قتل کر دو گے؟ بولے یقیناً تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا انتقام لوں گا. آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی جو میرے گمان میں ہیں اگر حقیقت میں وہی ہے تو سب سے بڑا انتقام لینے والا رب کائنات ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کسی میرے گمان کی خاطر کوئی بے گناہ قتل کر دیا جائے. یہ صاف روایت ہے جو حضرت امام حسن نے فرمائی, کیونکہ امام حسن کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ آپ کا قاتل کون ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی دشمن اہل بیت کا ہی کام ہے. اللہ اکبر. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن دینے میں حضرت جعدہ بن اشعث کی وہ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. آپ سوچئے خود امام حسین کو اس بات کا علم نہیں تھا اور مولا حسن نے کسی کا نام بھی شک کی بنیاد پر نہیں دیا ہوا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ بلکہ اللہ اکبر خود جاتے ہوئے آپ نے شریعت مصطفیٰ کی اتنی پاسداری کی کہ محض گمان کی وجہ سے اور ایک گمان کی وجہ سے کسی کو قتل کر دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور سوچنے والی بات تو یہ ہے اس پر جن لوگوں نے تحقیق کی ہے اور حقیقت کرامی ہے ہی کون, اس کرامی کہاں ہے جس نے بیان کیا ہو کہ حضرت امام حسین کی بیوی نے ذکر کیا. کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ خارجیوں کا الزام ہو سکتا ہے امام حسین کی اسٹیٹس کو گرانے کے لیے؟ امام حسین کی بیوی امام حسین کی کیوں فائل کرے گی؟ اللہ اکبر کتنے نکاح ہو گئے اور آپ 4 نکاح کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی کوفہ میں لائن ہو جاتی تھی صرف اور صرف اس لیے کہ ان کو فاطمہ کی بہو بننا تھا, فاطمہ کی بہو بننے کے لیے. اور امام حسین خود انہیں یہ شرط رشتے داری کا اس لیے امام حسن عطا فرماتے تھے تاکہ یہ خاندان نبوت سے جڑ جائے. عزیزان دین اسلام میں ارے امام حسن کے غلام اتنے وفادار, خاندان حسین کے جانور اتنے وفادار کہ وہ عباس دربار کا گھوڑا اپنے مولا عباس کے بغیر پانی نہیں پی سکتا. تو جس نے امام حسین کی صحبت کا فیضان حاصل کیا ہو اگر وہ قاتل نہیں ہے اور کوئی اپنے انداز سے سمجھتا ہے قیامت کے دن جب اسے رسول کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا اسے نہیں پوچھ سکتی کہ تم نے میری بہو پہ تہمت لگائی تھی, کیا تمہیں نہیں لگ رہا کہ خارجیوں کی ایک سازش ہو اور الزام ہو, امام حسن کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو, ان کی اسٹیٹس کو کم کرنے کی کوشش کی وجہ سے انہوں نے حضرت جعدہ بن اشعث کا نام لیا. اس معاملے میں چپ ہو جاؤ. ادھر کی باتیں یوٹیوب پہ دنیا بھر کا طوفان آتا ہے, اسے ایک ہی طرف پکڑ کے مت جا بیٹھو, اس کو ٹھنڈے دماغ سے غور کیجیے, کسی اچھے محبت عالم سے اس کے کتاب بیان سنیے اور دلوں میں جو گمراہی کا زہر ہوتا سا بھی محسوس ہو تو کسی اچھے عالم کے پاس جا کر آپ پوچھ لیجیے. یہ اہل بیت کا معاملہ ہے. عزیزان ملت اسلام میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آخری مرحلہ ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. بولے بھائی اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ آپ تو نانا جان کے پاس جا رہے ہو, آپ تو نانی خدیجہ کبریٰ کے پاس جا رہے ہو, آپ تو اپنے بابا علی کے پاس جا رہے ہو, فاطمہ کے پاس جا رہے ہو, جعفر طیار کے پاس جا رہے ہو. میرے بھائی امام حسین حوصلہ دے رہے ہیں, اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی تمہیں معلوم نہیں میں ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں, میں ایسی نورانی مخلوق دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم آپ سے پہلے ایسی نورانی مخلوق میں نے نہیں دیکھی. اللہ اکبر. آخر کار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کا جنازہ اٹھتا ہے جنت البقیع, اس میں بھی کچھ روایت آتی ہے. بہرحال جنت امام حسن نے فرمایا تھا نانا جان کے ساتھ اجازت ہو تو دفن کر دینا ورنہ کہیں اختلاف لڑائی کی صورت ہو. آپ ہمیشہ سے جنت البقیع سے بچنے کی کوشش کی تھی, پھر آپ کو جنت البقیع میں داخل کر دیا تھا. آپ اتنے صبر والے تھے, اتنے علم والے تھے, اتنی بردباری تھی کہ آپ کا جنازہ اٹھا ظالم برباد برباد زندگی پر آپ کو ستاتا رہا, اذیت
इमाम हुसैन ने फरमाया मरबा अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी, अब तो क्यों हो रहा है? रहते रहते जिंदगी भर तुमने कभी मेरे भाई को सुकून से नहीं रहने दिया, कभी तुमको गालियां दिया करता था, कभी तो गुस्ताखाना खा तुमको उठा करता था, कभी जुम्मन में जा तुमको ताली दिया करता था, और आज क्यों हो रहा है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपनी दुनिया में, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे सब्र वाले को मैंने नहीं देखा। और उस मर्दा ने पहाड़ की तरफ इशारा किया कि जिस तरह ये पहाड़ नहीं था, इस तरह हसन मुझ गवाह के बाद जवाब इस्लाम में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत पर हमारा खात्मा नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह जुमा नूर मस्जिद में होगी, आप हज़रात इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह नूर मस्जिद में इंशाअल्लाह कल बयान होगा, हो सके अज़ान होते ही आप हज़रात वहाँ पर पहुँच जाएं। और कुछ इनाम करने हैं, उसको जरा बैठे रहिएगा, कुछ इनाम करने हैं।